Assalamu alaikum and welcome to another episode of Debrief. Today we have with us Sarmad Ahsan bhai. Sarmad Assalamu Ahsan. alaikum. Yes, that's right. Sarmad Ahsan is the lead animator. I feel like you're doing like revenge. You're taking revenge on me because I did the same thing to you on the last debrief. No, I'm actually not. Like Shahnawaz Ali? नहीं, actually once I caught you mentioning to someone कि मेरा नाम Ahsan नहीं है, and I've always been reading it as Sarmad Ahsan, even though जब it's spelled differently. scripts वगैरह assign करते हैं तो मैं Sarmad Ahsan को assign करता हूँ अपनी तरफ से. Okay. And then we have Afeera Firdous with us, the lead researcher. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. First of all, I think we should read the comments. Yes. अच्छा, एक कमेंट आया हुआ है कल की वीडियो पे. अब आई डोंट नो कि बल्कि आई थिंक आई शुड नो कि हाँ ठीक है, कल की वीडियो जो थी वो क़याम भाई थे उसमें. तो उसके अंदर ये बात डिस्कस हुई है अपेरेंटली कि जो एड्स आते हैं पाकिस्तानी चैनल्स पे एज़ कम्पेयर टू द एड्स दैट कम ऑन इंडियन चैनल्स ड्यूरिंग मैचेस, और इस पे मेरा ख्याल है सोशल मीडिया पे ट्विटर पे आई हैव सीन अ लॉट ऑफ डिस्कोर्स ऑन दिस मैटर. तो एक इंडियन ने किसी लिखा हुआ है, एंड आई नो दिस इज़ इंडियन बिकॉज नॉट बीइंग स्टीरियोटिपिकल बट बिकॉज देयर नेम इज़ इन हिंदी, एंड दे हैव सेड कि एक्चुअली कैशलेस इज़ वेरी फेमस in India. Last year, India overtook China and Korea in online payments, and you can read the research done by McKinsey about it. Have online payment turnover of 1 trillion. तो एक और चीज़ जिसमें मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट कल्चर है इट्स वेरी रिग्रेसिव. तो मतलब रियल एस्टेट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा वो होता है, प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट मेथड है. जिसको भी आप पूछें वो कहता है यार जी मेरे अब्बा के प्लॉट हैं, या फिर ना जो ज़्यादा अमीर हैं वो मेरे वालिद साहब की गांव में ज़मीनें हैं. तो और अब अभी भी देखें, अब जिस तरह पाकिस्तान के मैचेस में नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स और हाउसिंग स्कीम्स, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम्स, ये एक रिग्रेसिव इन्वेस्टमेंट मेथड है. रियल एस्टेट पे एक तो रिटर्न भी कम होता है, दूसरी बात यह है कि रियल एस्टेट जो होती है वो फाइनाइट होती है, कुछ अर्से बाद ख़त्म हो जाएगी आपके पास रियल एस्टेट. आप कितना मतलब उसको वैल्यूएट करोगे, बार बार हाउसिंग स्कीम्स बना के. तो आई थिंक ये म्यूचुअल फंड्स और थिंग्स लाइक दीज, क्योंकि इंडियन चैनल्स पे ये बहुत आते हैं. आई ऑल्सो वॉच क्रिकेट ऑन इंडियन चैनल समटाइम्स, और उस पर ख़ास तौर पे ला लीगा वगैरह पहले जब आते थे, तो इस तरह की चीज़ें बहुत आती हैं वहाँ पे, विच इज़ नेसेसरी फॉर पीपल इन पाकिस्तान एज वेल. पाकिस्तान में लोगों को इस चीज़ की सेंस ही नहीं है कि हम मतलब स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं, कहीं और भी कर सकते हैं. उनको लगता है पैसे इकट्ठे हुए हैं, चलो एक प्लॉट ले लेते हैं. I think there's this sense of safety in buying real estate as well, like real estate is the safest investment. Then again ना वो अवेयरनेस नहीं है ना कि अब जिस तरह रिस्क प्रीमियम कैलकुलेट होता है स्टॉक मार्केट का, लोग रिस्क उसमें भी बड़ा रिस्क असेसमेंट करके अपने आप को मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं. लेकिन बिकॉज वो लेवल ऑफ अवेयरनेस नहीं है. दूसरी बात, रियल एस्टेट की जो सबसे आसान बात होती है, जो कि दुनिया भर में एक बहुत बड़ा डायलेमा रहा है, अमेरिका में एक टाइम पर रहा है, कि इट्स अ लेजी इन्वेस्टमेंट. आपको वापस देखना नहीं पड़ता, कुछ करना नहीं पड़ता, बस इन्वेस्टमेंट कर दी और आप लेट गए जाके. I think that's the prime reason why it's good. अच्छा, मेरे ख्याल में इसकी अभी रिसेंट एग्जांपल, जैसे लोग ज़मीन खरीद लेते हैं, प्लॉट ले लेते हैं, या अब अपार्टमेंट्स वाला भी वो भी बल्कि टावर इज़ दी एग्जांपल कि मतलब मुझे बहुत बुरा लगता है जब भी न्यूज़ में दिखा रहे होते हैं कि फैमिलीज़ को किस तरह से अपने घर छोड़ने पड़ रहे हैं वहाँ पे. बट मतलब अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप मेक श्योर नहीं कर रहे कि वो लीगल है इलीगल है. आपने कुछ तो जाके देखा होगा ना, मतलब आपने कुछ तो जाके पूछा होगा कि भाई मतलब फ़लाँ अथॉरिटी से अप्रूव्ड है या नहीं है. मतलब किस तरह से सिस्टम चल रहा है इसका, बस अजीब सही है. इवन अपार्टमेंट्स के मामले में भी पाकिस्तानी लोग आर रिलक्टेंट टू इन्वेस्ट बिकॉज दे थिंक कि यार, सो आई हर्ड दिस अंकल टॉकिंग वंस, वो कह रहे थे कि यार वो तो नज़र ही नहीं आती, ज़मीन तो कोई है ही नहीं आपके पास, तो वो ऊपर बिल्डिंग गिर गई तो मेरे पैसे डूब जाएंगे. तो अंकल फिर आप कोई ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करें ना जो नज़र आ रही है आपको. तो थिंग्स लाइक दैट, आई थिंक ये एजुकेशन से अवेयरनेस ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं. एनीवेज, नेक्स्ट कमेंट. अच्छा, मोस्टली तो इंडिया पाकिस्तान या ओवरऑल क्रिकेट से रिलेटेड ही कमेंट्स हैं. मतलब मैं अभी पाकिस्तान रीच सेमीफाइनल्स, हाँ, और अभी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ सेमीफाइनल है, उस पर भी एक कमेंट आया हुआ है. सो मोस्टली इट्स अबाउट क्रिकेट, क्योंकि हमें क्रिकेट का बुखार चढ़ा हुआ है. I have this comment over here by Nilofer. She says कि हमारे यहाँ पे स्पेशली प्रोडक्शन वाले लोग आके बोलते हैं कि हमें ज़्यादा पता नहीं है,
آپ لوگ ریسرچ والے لوگ ہیں, ہم پروڈکشن والے لوگ ہیں. مجھے کوئی خاص پتہ نہیں. تو بول رہے ہیں کہ آپ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ صرف نا ایک سیٹ فل کرنے کے لیے آئے ہیں اور آپ ریسرچ کر سکتے ہیں. تو اگین آئی ریڈائریکٹ کہ ہمارے جو ریسرچ بیسڈ پیسز ہیں وہ ہماری فیچر پیسز اور اینیمیٹڈ ویڈیوز ہیں. If you want that kind of content, go watch that content. وہ proper research ہوتی ہے, thoroughly checked ہوتا ہے. This podcast is supposed to be casual, where we talk about journal news جو کہ ادھر ٹویٹر پہ ٹرینڈ ہو رہی ہے, نیوز پیپر پڑھ لی, and discuss about those things. And I like the fact that certain people in this podcast don't know certain things, so they can ask the questions جو common folk پوچھ رہے ہوں گے کہ بچے یہ کیا ہوتا ہے, مجھے یہ بتائیں. تو اس سے وہ کلیئرٹی آ جاتی ہے. So I think یہ ہمارا جو پوڈ کاسٹ ہے اس کا ہے ہی فارمیٹ کیجول ڈیلی. تو if you want a more refined product, go watch our other videos. All of them are available on YouTube. In fact, the reason for this podcast in the first place is کہ ہم لوگ آپ لوگ بلکہ یہ جان سکیں کہ عام انسان نیوز کو کس طرح پرسیو کرتا ہے. ایک مطلب کامن مین, ایک لے مین کی نظر میں جو چل رہا ہے آج کل ملک میں, یا جو بھی ٹرینڈنگ ہے یا جو بھی نیوز آتی ہے نئی, وہ اس کو کس طرح پرسیو کرتا ہے. اب یہاں پہ اگر ہم کیا کہتے ہیں خرم دستگیر کو بٹھا دیں ایک طرف اور ایک طرف شوکت ترین کو بٹھا دیں, تو وہ آپ کو بھی سمجھ نہیں لگے گا اور کسی اور کو بھی سمجھ بھی نہیں آئے گا. بائی دا وے اگین I'm gonna plug in ہمارا نیا پوڈ کاسٹ ہے دا پاکستان پیوٹ, جہاں پہ آپ کے اسٹیٹ آفیشلز, آپ کے بزنس ایلیٹ اور آپ کے تھنک ٹینکس یا تھنک ٹینک کے ہیڈز اینڈ ایکسپرٹس, ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہو رہے ہیں. تو اگر آپ یو وانٹ این ایکسپرٹ اوپینین آن سم تھنگ, گو واچ دوز پوڈ کاسٹ. آج ہماری ایک اور لائف جانے والی ہے, آج ایک ایپیسوڈ جاری ہے. Okay, so stemming from the fact of Pakistanis being lazy and being lazy in terms of their investment, I think our first topic is about Allama Iqbal. And today is Iqbal Day, for anyone who does not know. Because all of us know. And Allama Iqbal was born on 9th November 1877. Yes, 77. He was born in Sialkot. Or today we're going to discuss about his conception of khudi and how he perceived the youngsters of the subcontinent at that time, and particularly the Muslim youngsters, and how they have turned out to be This why pointing it to us? ہم youngsters نہیں رہے, ہم old ہو گئے. اچھا, یہ پھر وہی بات ہوگی لاسٹ پوڈ کاسٹ میں ہم بات کر رہے تھے کہ ایج از اونلی اے نمبر, اور پھر ایزیلی میں اپنے آپ کو ڈیفلیکٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, نہیں I consider myself youngsters. ٹھیک ہے, okay fine. You are Shaheen, actually اقبال کا شاہین, not Shaheen Shafri تھی. لیکن even the concept of khudi by Iqbal states کہ جو your true self ہوتی ہے, یا پھر مطلب آپ جو ہیں وہ کسی بھی پوائنٹ پہ آپ کا, وہ صرف ینگسٹرس کے لیے نہیں ہے, وہ کانٹینٹ از ویری ریلیونٹ فار ایوری ون, کہ آپ کی جو ٹرو سیلف ہے, اس کا جو مطلب انین پوٹینشیل ہے آف یور ٹرو سیلف, وہ تو ہم اس کو وہی نہیں کرے, ٹیپ ہی نہیں کرے. ایگزیکٹلی. اور آئی تھنک یہی مسئلہ ہے پاکستان کا. خیر پاکستان کے مسئلے تو بہت ہیں, پاکستان کے تو بہت مسئلے, کہاں چلے جائیں گے ہم اس میں. This is something I was really interested, تھوڑا سا ٹینجنٹ پہ چلا گیا کہ ہر لائک جو ہماری وار آف انڈیپینڈنس تھی, اس میں جو ہماری سارٹ آف ایک موومنٹ تھی, اس میں کافی آرٹس واز اے ہیوج پارٹ آف اٹ. ٹھیک ہے, ان ٹرمز آف پوئٹری, ان ٹرمز آف سانگس. اوکے, آئی فیل وی آر لوزنگ دیٹ ان today's world. Like ہمارے I feel like especially in our country, art تو non-existent ہے ہی ہے, but overall in the world I feel like art as a means of inspiring people is diminishing. And poetry is one of yes that. تو کیونکہ اب وہ آرٹ کو ہم نے ایسا اتنا کمرشلائز کر دیا ہے کہ you just have to make money out of it, make it to the lowest common denominator, کہ سب کو اپیز کر رہے ہیں. تو what is your take on that? My take on that is کہ وہ جو vacuum create ہوا ہے, that has been filled, and that has been filled rather rigorously. So for example, we at Pakistan now are a digital media news agency and whatever we choose to call ourselves. Lekin for example, somebody who watches this podcast is looking for entertainment, news or whatever. Let's say that somebody existed in 1850 or 1840.
they did not have access to such a podcast in their time. So اس وقت وہ لوگ شاعری سنتے تھے, اس وقت وہ سننے والے لوگوں کا ذوق مطلب ذوق والے لوگ زیادہ تھے کیونکہ اس کی ڈیمانڈ تھی اس فارم آف آرٹ کی. اب ڈیمانڈ نہیں ہے, آپ ٹک ٹاک پہ 10 سیکنڈ کی ویڈیو بنائیں, آپ ملینز آف لوگ آپ کو دیکھ لیں گے, ٹھیک ہے, جس کے لیے آپ کو کوئی خاص اسکل نہیں چاہیے. شاعری سیکھنے کے لیے فار ایگزامپل someone like علامہ اقبال had to undergo a rigorous process of learning and reading and studying for almost 30 years, and after that he started writing himself, ٹھیک ہے نا. رائٹنگ تو وہ پہلے سے کر رہے تھے لیکن رائٹنگ پبلشنگ his writings. تو اب ایک 10 سال کا بچہ اپنا مطلب وہ اپنے کتے کی ایون ویڈیوز انسٹاگرام پہ ڈال رہا ہے اور پیپل آر واچنگ دیٹ اور لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. سو یو تھنک اٹس دی ایکسیسیبلٹی کے ٹیکنالوجی سے ہم نے ایکسیسیبل کر دیا ہے. ایکسیسیبل, ہاں, وہ ویکیوم فل ہو گیا نا آرٹ فارمس کا. اب فوٹوگرافی از این آرٹ فارم اینڈ آئی ڈونٹ ڈس ایگری ود دیٹ. فوٹوگرافی ریئلی از این آرٹ فارم, لیکن وہ جو ٹیسٹ ہے, وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو, پیلیٹ ہے پبلک کا, وہ چینج ہو گیا بہت زیادہ ٹورڈز آرٹ اینڈ اٹس میرے خیال میں اس میں کچھ اور فیکٹرز بھی ہیں. لائک جیسے آپ بات کر رہے تھے نا کہ ہم نے اس کو, مجھے لگتا ہے کہ ہم نے اس کو کلرز دینا شروع کر دیے ہیں یا ہم اس کو کیٹیگرائز کرنا شروع ہو گئے ہیں لائک اسلامک اور ان اسلامک والے سینس میں, ٹھیک ہے, کیونکہ آئی فیل کہ سوسائٹی از مور پولرائزڈ, ٹھیک ہے نا, تو وہ اس طرح سے چیزوں کو دیکھتی ہے. ایک کلاس ہے جو مطلب آرٹ کو بالکل ایک ڈیوائن فارم اس کی دیکھتی ہے, ٹھیک ہے, اور دوسری اس کو بالکل ڈیول اس میں دیکھ رہی ہوتی ہے, کلر میں دیکھ رہی ہوتی ہے. میرے خیال میں اس کے پیچھے ریزنز پولیٹیکل بھی بہت زیادہ ہیں, ٹھیک ہے, کہ آپ کے جو جس طرح کا پولیٹیکل سسٹم آتا رہا ہے نا, ٹھیک ہے, لائک 70s میں پاکستان میں آرٹ واز سم تھنگ ایلس, ٹھیک ہے. ضیاء کے دور میں, ٹھیک ہے, جو ایک پولیٹیکل تھیری آئی, ٹھیک ہے, تھوڑا سا تو خیر نہیں, اس کے بعد تو ایکسٹریمزم کا جو اور پولرائزیشن سوسائٹی میں جو ایک پولرائزیشن والے ایشو اسٹارٹ ہوئے, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد یہ چیزیں بھی پھر افیکٹ ہوئی ہیں. مطلب اس میں آرٹ بھی افیکٹ ہوا ہے, اس میں ایجوکیشن کے ڈفرینٹ, اور مطلب آرٹس از پارٹ آف ایجوکیشن ایز ویل, ٹھیک ہے, تو اس میں ایجوکیشن کے اور ڈفرینٹ بہت ساری چیزیں بھی افیکٹ ہوئی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ پولیٹیکلی ان چیزوں کو کس طرح سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں, اس نے بھی اس کو پاکستان میں تو اس کو بہت زیادہ افیکٹ کیا ہے. ٹرو. اور اس کا ایک اور ریزن یہ بھی ہے کہ ایک تو یہ بات ضیاء والی, the amount of disservice that ضیاء الحق has done to arts in Pakistan I feel is unparalleled, کسی نے نہیں کی اتنی. لیکن آئی تھنک اس کا ایریا وائز بھی تھوڑا ڈفرینس ہے. سو فار ایگزامپل آئی ہیو بین living in Lahore for the last 4 years. And the appreciation for art over there is different, and it's much better than in Islamabad. I feel کہ Islamabad میں there's not a lot of book clubs, book reading clubs جو ہوتے ہیں. اس کے علاوہ there's not places to express yourselves. And in general, when you see کہ the approach of people in Islamabad, even in political forums, even in schools, even among us, it's more centrist. It's not more towards arts and imaginative sciences, things like that. اس پہ تو اب یہ بھی کہہ سکتے کہ اسلام آباد از ٹائنی سٹی, تو نہیں, لیکن وہ بھی بات, اب جیسے جو thought process in Lahore that I have encountered, even in terms of people who are educated, is more leftist. It's more art based. اس میں بہت زیادہ poetry کے بہت زیادہ وہ ہوتے ہیں نا, کیا بولتے ہیں ان کو, poetry circles ہوتے ہیں. poetry circles بہت زیادہ ایگزسٹ کرتے ہیں, جو کہ اسلام آباد میں بالکل نہیں کر رہے ہیں. اور I feel کہ کراچی میں بھی کرتے ہیں وہ سرکلز وغیرہ. ایون ان اے سٹی لائک پشاور, یو وڈ بی سرپرائز ٹو نو کہ پشاور میں ایگزسٹ کرتے ہیں لیکن اسلام آباد میں نہیں کرتے ہیں. تو I think it has a lot to do with geographical settings. کیونکہ لاہور is a center of those things نا. اچھا, اگر آرٹ میں ہم میوزک کو, پینٹنگ کو, اس طرح کی چیزوں کو مطلب انکلوڈ کریں تو مجھے لگتا ہے کہ افورڈیبل بھی نہیں ہے. افورڈیبل بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اکنامکلی اگر آپ کی بس ایک اسپیسیفک کلاس ہے جو آرٹ کو افورڈ کر سکتی ہے, اب چاہے وہ میوزک انسٹرومنٹس ہیں, مطلب of course he earns a lot, لیکن ہاں the way he started film from Harvard اور اسلام وغیرہ. آپ ہارورڈ ایجوکیشن افورڈ کر سکتے ہیں, آپ اس کے بعد کچھ فلاپ میوزک لانچ کرنا افورڈ کر سکتے ہیں, یہیں سے آپ کے انہرنٹ پریولیج کا. اگر آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں نا کہ ایک مڈل کلاس جس میں ایک یونٹ فیملی میں 3 یا 4 بچے ہوں, ٹھیک ہے, اور کسی بچے کو بہت زیادہ شوق ہو, ٹھیک ہے, انسٹرومنٹ خریدنا, ٹھیک ہے, پیرنٹس کے لیے, اور پھر اس کی کلاسز اس کو دلوانا, ٹھیک ہے, وہ بہت ایک آؤٹ آف دا باکس چیز ہو گئی. اب
ऐसा नहीं होता normally. Not to mention the stigma that is attached with it as well. हाँ exactly. But then I would say कि वो you're gauging it based on Western instruments. Eastern instruments इतने expensive नहीं होते. लेकिन instruments वाले कमा भी तो रहे ना, कमा भी तो नहीं रहे ना. हाँ ये बात है. आपने वो देखा है. और एक और चीज़, वो जो स्टिग्मा वाली बात शाहनवाज कर रहे हैं, यहाँ पे कोई लड़की अगर तबला सीखना चाहेगी, ठीक है, बच्ची लाइक 6, 7, 8, 10 years old, ठीक है, तो सबसे पहले तो उसको अपनी फैमिली डिस्करेज करेगी कि भाई तुमने सीखना है तो कोई ढंग की चीज़ सीखो. हाँ, गिटार सीख लो. अब गिटार, इलेक्ट्रिक गिटार, एकूस्टिक गिटार खरीदो. एक वो 40,000 रुपये का एकूस्टिक गिटार कहाँ से खरीदेगी? तबला तो मेरा ख्याल है 2,000 का. सेल्फ एथनोफोबिया है यहाँ पे कि हम अपने कल्चर को प्रमोट नहीं करेंगे. अगेन दैट ब्रिंग्स अस टू सेल्फ, खुद ही, ठीक है, कि हाउ डू यू सी योर सेल्फ, हाउ यू डू यू डिफाइन योर सेल्फ, ठीक है. बेसिकली आज सुबह जो अल्लामा इकबाल की मज़ार पे एक जो सेरेमनी होती है, गार्ड चेंजिंग सेरेमनी, वो हो रही थी, ठीक है. एंड द प्रेजेंटर्स, ऑब्वियसली PTV उसको ब्रॉडकास्ट कर रहा था, एंड जो प्रेजेंटर्स थे, आई डोंट नो, प्रॉबेबली इकबालियात डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स को उन्होंने उठाया होगा, या प्रॉबेबली अब ISPR भी इस तरह की उसमें इन्वॉल्व होता है, तो प्रेजेंटर्स वहाँ से आए होंगे. मतलब मुझे इतना अफसोस हो रहा था फर्स्ट थिंग कि कोई ऑडियंस नहीं थी, ठीक है. आपने इस तरह की चीज़ दिखानी है ना, सुबह 7:15 बजे या 7:15 बजे शायद वो तकरीब हो रही थी, ठीक है, 7-7:15 बजे, कौन देख रहा होगा, फर्स्ट थिंग. सेकेंडली, अगर आपने इस तरह की कोई तकरीब करनी भी होती है तो आप स्कूल के बच्चों को तो बुला ही सकते हैं ना एज एन ऑडियंस, ठीक है. और आप वो वहाँ पे जाके देखें कि अच्छा हाँ यार, मतलब पता नहीं, मुझे नहीं पता कि आप पेरेंट्स लेके जाते हैं बच्चों को अल्लामा इकबाल या कायद-ए-आज़म के मज़ार पे या नहीं. मतलब कोई इंटरेस्ट जब बच्चे का डेवलप नहीं होगा तो आप इम्प्लीमेंटेशन, एक फ़िलासफ़ी की इम्प्लीमेंटेशन की बात कैसे कर सकते हैं जब आप उसको समझ भी नहीं सकते, ठीक है. आई डोंट नो व्हाट खुदी इज़ फ्रैंकली, ठीक है. तो मेरी जनरेशन जो कल मतलब बच्चे आएंगे, मैं उनको क्या सिखाऊंगी. और आई फील इकबाल के बारे में सबसे ज़्यादा मिसरिप्रेजेंटेड चीज़ जो हमें सिखाई जाती है, वो हमें इकबाल का एक बड़ा इस्लामिक वर्जन ऑफ इकबाल दिखाया जाता है कि देखें जी, अल्लामा इकबाल वॉज ए मुस्लिम साइंटिस्ट, मुसलमानों के लीडर थे और उन्होंने मुसलमानों को बहुत आगे लेके गए. I feel that taints his image, or because of that, we cannot explain most of his things to our children as well. तो अल्लामा इकबाल की पूरी बुक है, part of him, ठीक है, मतलब वो सारी पर्सनालिटी वो नहीं, एग्जैक्टली. अगर आप अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी में देखें तो मोस्ट ऑफ द रिलीजियस स्कॉलर्स ऑफ दैट टाइम, जमीयत उलमा हिंद वगैरह, दे वर अगेंस्ट अल्लामा इकबाल. दे वर लाइक के, वो भी हम बात कर रहे थे ना कि ही रोट थिंग्स लाइक शिकवा जवाब-ए-शिकवा, व्हिच ऑन द फेस ऑफ इट साउंड्स वेरी इस्लामिक, लेकिन एट दैट टाइम दैट वाज डिक्लेयर्ड एज ब्लास्फेमस. और अल्लामा इकबाल को उन्होंने बिल्कुल मतलब डीबंक किया हुआ था एक तरह से कि ये तो बंदा ही नहीं ठीक. जिस तरह आजकल हम बहुत से लोगों को करते हैं, हमारे माशरे में होते आए हैं, क्या पता कल को बहुत लेजेंड्स बन जाएं. अल्लामा इकबाल की एक पूरी बुक है, इट्स कॉल्ड द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक थॉट, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, ठीक है ना. उसके अंदर ही हैज़, इट्स अ बुक इन इंग्लिश, ठीक है, और उसके अंदर ही हैज़ for someone who tried to read that book, it's very difficult to read. It's so difficult. Allama Iqbal. That's on my list. Like, was it translated or was it written in English? No. It was written in English. Okay, ठीक है, और it's very difficult English like दाए दस, archaic वाली. हाँ, ठीक है. और उसके अलावा भी the philosophy of that book is very difficult to grasp. So I joined a book club, वो क्या होता है, book reading cycle, जिसके अंदर they used to discuss that book, and even then I didn't get to understand completely what that book said. लेकिन the part of it that I understood, I realized कि अल्लामा इकबाल has been really misrepresented in Pakistan. हमने उनको एक figure head of या फिर एक poster boy of इस्लाम बना के लोगों को दिखाया है. Even इंडिया के लोग एक बहुत शौक से, एंड पीपल इन इंडिया माइट एग्री विद मी, कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. इट्स अ पोएम बाय अल्लामा इकबाल. तो अल्लामा इकबाल स्टार्टेड ऑफ एज समवन वेरी सेक्युलर. उसके उनकी बहुत सी पोइट्री इज बेस्ड ऑन लव एज वेल, ठीक है, मतलब मजाजी इश्क जिसको बोलते हैं हम उर्दू में. और उसके बाद जाके उन्होंने थोड़ा बहुत, जब आई थिंक ही गॉट इन्वॉल्वड इन पॉलिटिक्स पोस्ट 1925, तो ही स्टार्टेड राइटिंग अबाउट पॉलिटिक्स, एंड दैट टू इन अ प्रोग्रेसिव मैनर. लोग अल्लामा इकबाल की पोइट्री से अपने पाकिस्तान में अथॉरिटेरियन रिजीम्स जो गए हैं, फॉर एग्जांपल पीपल लाइक ज़ियाउल हक यूज्ड टू गेट वैलिडेशन फ्रॉम अल्लामा इकबाल्स पोइट्री के मर्द मोमिन मर्द हक, और यू नो थिंग्स लाइक दैट. तो
اس حساب سے ہم نے اقبال کے ساتھ وہ جسٹس کیا ہی نہیں جو ان کے ساتھ کرنا چاہیے تھا, یا پھر مطلب he is not, frankly he was not one of the people who demanded justice from people, لیکن پھر بھی ہم نے وہ نہیں کیا. اینڈ ٹاکنگ اباؤٹ ہز پوئٹری, اس کا میجر جو چنک ہے وہ پرشین میں ہے, مطلب ان کی جو زیادہ تر وہ فارسی میں, جس کا پاکستانی کو شاید پتہ بھی نہ ہو. مطلب آئی ڈونٹ نو کہ کتنے لوگوں نے, مطلب جیسے آئی نو فیو پیپل جو اب 60s پلس ایج میں ہیں اینڈ دے نو فارسی, انہوں نے پڑھا ہوگا, ٹھیک ہے. اس کے بعد آئی ڈونٹ نو کہ لوگ, آئی ہرڈ کہ پہلے کمپلسری سبجیکٹ ہوتا تھا فارسی اور پھر وہ بند آئی ڈونٹ نو کمپلسری ہوتا تھا یا نہیں, لیکن آپشنل تو ابھی تک بھی ہوتا ہے نا. فارسی یوزڈ ٹو بی اے پارٹ آف دا کریکولم, لیکن اس کے بعد جب ہم نے کمپلسری والی یہ بی ایس انکلوڈ کر دی اپنے کریکولم میں, تو اس کے بعد سے کہ بھائی آپ انگلش اردو کمپلسری پڑھیں, بچوں نے کہا کہ یار اچھا یہ آپشنز ہیں تو پھر اس کو نکالو, یہ کیوں پڑھنی ہے. اور اگین جو ہمارا کیا اس کو بولتے ہیں, ڈائیورجنس آؤٹ آف آرٹ فارمز اور دا نیڈ ٹو لرن فارسی تھا, ایز سون ایز اٹ اینڈیڈ, ٹھیک ہے, آپ کو ضرورت ہی نہیں فارسی سیکھنے کی, تو پھر آپ کیوں سیکھیں گے, انسینٹیو نہیں کوئی فارسی سیکھنے کا. اچھا مے بی یہ کوئی بیسٹ ایگزامپل نہ ہو, ہم خود ہی کی بات کریں, سیلف اسٹیم میں بھی اس کو پراپرلی وہ نہیں کرتا, لیکن پھر بھی ٹو میک ادرس انڈرسٹینڈ سیلف. میرے مائنڈ میں صبح بھی جب میں وہ دیکھ رہی تھی اور بار بار اشعار اور خود ہی پہ بات ہو رہی تھی, تو میرے مائنڈ میں ایک وہ آ رہی تھی کہ ہماری ساری قوم نے آلموسٹ 80 to 90% لوگوں نے نا ایرترل دیکھ لیا ہوگا ابھی تک, فرینکلی, ٹھیک ہے. اس کی کوئی 500 ایپیسوڈز ہیں, وہ سب نے دیکھ لی ہوگی. بٹ اس میں جو سب سے جو بہت بیسک اور بہت امپورٹنٹ چیز اس میں, جو میں نے ایٹ لیسٹ میں نے بھی دیکھی ہیں ساری 500 جو مجھے نظر آئی تھی نا, وہ یہی تھی کہ آپ نے پرنسپل پہ کس طرح سے اسٹینڈ لینا ہے, ٹھیک ہے. آپ کی ایج کیا ہے, ٹھیک ہے, آپ کا عہدہ کیا ہے, ٹھیک ہے. ایرترل جب ڈرامہ اسٹارٹ ہوا, دا پیپل جنہوں نے نہیں دیکھا ہوا, ٹھیک ہے, تو وہ ٹین ایج دکھایا ہوا تھا, ٹھیک ہے. ایرترل ٹین ایج دکھایا ہوا ہے, ٹھیک ہے. بٹ جہاں پہ اس کو پتہ ہے کہ وہ پرنسپلی ٹھیک ہے, ان ہیز ٹین ایج, اپنے بھائیوں میں وہ سب سے چھوٹا ہے کلان میں, لائک جس طرح سے کلان میں ایک آپ کا وہ بنتا ہے نا, اسٹیپس میں آپ کی وہ بن رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ہائرارکی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں لیکن جب اس کو پتہ ہے کہ وہ پرنسپلی ٹھیک ہے, تو وہ وہاں پہ اسٹینڈ لیتا ہے, ٹھیک ہے. جب وہ اپنے کلان کا لیڈر بن جاتا ہے, ٹھیک ہے, اینڈ اس کی جو اس ٹائم کا سلطان تھا, آئی فارگاٹ دا نیم, خیر, تو جہاں پہ اس کو پتہ ہے کہ پرنسپلی میں ٹھیک ہوں, تو میں سلطان کے سامنے بھی اسٹینڈ لے سکتا ہوں, ٹھیک ہے. سو دس از خود ہی, یو نو یور سیلف, ٹھیک ہے. So well enough that you're so strong in your principles, can you stand and defy the greatest forces? Exactly. And interestingly, khudi is not the only thing. Just like Shikwa and Jawab-e-Shikwa, Allama Iqbal has written a book called Rumooz-e-Be-Khudi. So Asrar-e-Khudi was the book about Khudi, and then Rumooz-e-Be-Khudi. What is that about? I have no idea about this. ہاں, اور یہ دونوں بکس پرشین میں ہیں, ٹھیک ہے. Okay. اور رموز ہے رمز کی جمع ہے. رمز کا میرا خیال ہے لفظی مطلب تو مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا, لیکن رمز لینگویج کو یا پھر موڈ آف کمیونیکیشن ٹائپ چیز کو بولتے ہیں, ٹھیک ہے. تو رموز یو نو دا سائنز آف بے خودی, اور پھر اسرار خودی, اسرار کا تو آپ کو ہی پتا ہوگا. تو لوگ فوکس بہت زیادہ پھر خودی پہ کرتے ہیں, اور خودی کی بھی وہ پوئٹری جو اردو میں ہے, تو وہ بھول جاتے ہیں کہ دا ڈس ایڈوانٹیجز اینڈ دا کیا اس کو کہتے ہیں انٹریکسیز جو چھوٹی چھوٹی ہیں, نوانسز آف بے خودی, وہ بھی وہ لوگ نہیں. اس کو ہم نے وہی بات ہے, میری جو پہلے بات کی تھی کہ ہم نے جسٹس نہیں کیا اقبال کے ساتھ. There's a lot to unpack. ہم لوگ اقبال کے پوئٹری میں بہت زیادہ شاہین کی وہ سنتے ہیں, اور ہم لوگوں نے موسٹلی وہی والے شعر پکڑے ہوئے ہیں جس میں شاہین آ رہا ہوتا ہے. ہم نے نہیں پکڑے ہوئے, ہمیں پکڑائے گئے ہیں, کیونکہ وہ پاکستان کے بننے میں چونکہ وہ ایک کردار ادا کر رہے تھے, ٹھیک ہے, اور وہ ایک ویلیڈیشن دے رہے تھے, تو وہ پکڑائے گئے ہیں. ایگزیکٹلی. تو کسی نے اتنی اچھی بات کی, مطلب جس قسم کی سوسائٹی میں وہ ہم جیسے پولرائزیشن کی بات کر رہے تھے, اکنامکلی جس طرح سے ہم لوگوں کے ایشوز ختم ہی نہیں ہوتے نا, ٹھیک ہے. تو سمن سیٹ کہ آپ اپنے شاہین کو انیبلنگ انوائرمنٹ ہی نہیں دیں گے جب یہاں پہ, تو وہ نشیمن ویسٹ میں ہی بنائے گا, obvious سی بات ہے. مطلب
That's so true. مطلب آپ کو شاہین کو کوئی enabling environment دینا ہے مطلب. پاکستان میں the other day I was talking to a friend about so she's she's very vocal about women's rights and she said a very interesting thing, a very good wordplay کہ پاکستان میں اب صرف predatory behavior والے شاہین رہ گئے ہیں. Oh God. And Shaheen inherently is a predator. Birds of prey. So I think that was funny. خیر آگے چلتے ہیں. Speaking of Shaheens, Pakistan has qualified for the semi-finals and our first semi-final is with first تو نہیں خیر our only semi-final is with Australia. اور کل یہ نیوز آئی ہے کہ the Australian Cricket Board has agreed to come to Pakistan in March 2022. Yes. Oh, nice. Interesting. That's a big news. And they Australian team is visiting Pakistan for the first time in 24 years. Oh shit. Yes. No. 96 بنتی ہے 96 کے بعد 96 probably ان کا last tour تھا. پتہ نہیں, I was not even born yet. Oh my God. Wow. I think I don't know if I'm misappropriating this, but I think I would credit our cricket team. ان کی performance اتنی اچھی ہے تو like it's generating more interest towards Pakistani cricket. Another thing, English Cricket Board کے chairman, he is visiting Pakistan to discuss English team کا جو future tour ہے. ٹھیک ہے. Interesting. So اور obviously جو پچھلے 2 ماہ میں ایشوز ہوئے ہیں کہ نیوزی لینڈ کا بتایا مجھے, نیوزی لینڈ کا کیا نیوزی لینڈ نے بھی کہا تھا نا, نیوزی لینڈ کا تو ایک ٹور تھا نیوزی لینڈ کا, انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو ریسکیجول کر لیں گے. ٹھیک ہے, بٹ وہ بھی ڈیٹس وغیرہ فائنلائز. نیوزی لینڈ کا ٹور کینسل ہوا تھا, that was a bilateral series. ٹھیک ہے, that was not a part of the test championship. لیکن نیوزی لینڈ had to tour Pakistan as a part of their test championship. اور ایک نارمل سیریز کرنی تھی نیوزی لینڈ نے جو کہ 2022 یا 23 میں سے ہونی تھی. تو جب وہ ہوتا ہے نا او ڈی آئی ورلڈ کپ کے لیے ایک کوالیفیکیشن راؤنڈ ہوتا ہے جو میچز کاؤنٹ ہوتے ہیں. تو جو نیوزی لینڈ کا جو ٹور تھا یہ والا, بیکاز آف دا ان اویلیبلٹی آف ڈی آر ایس, وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم چیمپئن شپ کی طرف کاؤنٹ نہیں کریں گے, جو اگلی سیریز ہوگی نا وہ کاؤنٹ کریں گے. تو ابھی نیوزی لینڈ ہیز ٹو کم ٹو پاکستان اگین. ہوپ فلی ان کا سیکورٹی کا پرابلم جو ہے ریزالو ہو گیا ہے. آئی مین آسٹریلیا اور اگر انگلینڈ آ کے جا جائیں گے تو پھر نیوزی لینڈ نہیں وہ ویسے بھی میچ کے بعد ہو گیا تھا سالو. یا ہوپفلی it's just good for the people of Pakistan. I feel کہ yes finally some cricket is happening in Pakistan. And there are not a lot of West Indies is also coming. وہ تو آتے رہتے ہیں. مطلب اب اتنا بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. ہمیں گورے سے ویلیڈیشن چاہیے, ابیرا گورے سے ویلیڈیشن چاہیے ہمیں, ویسٹ انڈیز سے نہیں چاہیے. ویسٹ انڈیز تو خود کالونائز تھا, ہمیں اپنے کالونائزر سے چاہیے. ویسے پاکستان میں not a lot of things are going well, so cricket going on track is a blessing at the moment. So I'm really grateful. ہم کچھ دن پہلے یہ بات کر رہے تھے نا کہ جس رات انڈیا اینڈ پاکستان کا میچ تھا اور پاکستان نے وہ میچ جیتا تو ایسا فیل ہو رہا تھا کہ سارے مسئلے حل ہو گئے, اکانومی ٹھیک ہو گئی ہے, سوسائٹی ٹھیک ہو گئی ہے, سب کچھ ٹھیک ہو گیا. ٹویٹر پہ میمز بھی دیکھ رہا تھا, کہہ رہے کہ یہ پرائسز ہائیک ہوئی ہوئی ہیں, پیٹرول بھی ہائیک ہوا ہوا یہ, لیکن انڈیا سے جیت گیا, سب ٹھیک ہے. اپنی وہی گاڑیاں جن کے اندر یہ بولے تھے کہ پیٹرول نہیں ڈلوا سکتے, وہی رکشے, انہی میں پیٹرول ڈلوا کے روڈ پہ نکلے سیلیبریٹ کرنے کے لیے. So yes, I hope inshallah next year will be good for cricket in Pakistan. Inshallah. And inshallah next year hopefully will be good for the Pakistani economy as well apart from cricket. Yes. Let's hope for the best. Let's hope for the best. With that, I think we should conclude our debrief. So I think for now, all of us are looking forward to the semi-final between Pakistan and Australia. And hopefully, because it's a Thursday, right? Yes. Hopefully 11th. Hopefully we'll be able to watch it on some, کیا بولتے ہیں اس کو, screenings ہوتی ہیں. Screening ہوتی ہے. We should do a local screening یہاں پہ. ہاں, پاکستان ناؤ screening ہونی چاہیے. بات کرتے ہیں, arrangements بناتے ہیں. So with that, I think we could conclude our debrief. Now that we are up on Spotify and Google Podcast and Also Apple Podcast. Yeah. You can go check us out. Not check us out. You can go check our podcast out over there. So with that, yeah, Allah Hafiz. Khud Hafiz. Khud Hafiz.